جزاک اللہ خیر سسٹر ہمیشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ رب العزت سے کہ آپ تمام بخیر و عافیت سے ہوں گی. انشاءاللہ ہماری دوسری کلاس کا آغاز ہو رہا ہے. ہم سورہ نبا سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ کل ہم نے سورہ فاتحہ مکمل کر لی تھی. آج ہم سورہ نبا سٹارٹ کریں گے. آپ تمام ربی زدنی علما پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا ربی زدنی علما یا ربی زدنی علما یا ربی زدنی علما. اے رب العالمین آپ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے پھر ایک مرتبہ یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم آپ کے کلام کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ بس کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. الحمدللہ. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ کل کی کلاس میں کوئی آپ لوگوں کو ڈاؤٹ کوئی چیز کا، یہ جیسا بہت سارے میسیجز اس بات پر آ رہے تھے کہ جو نمبرز بتائے جا رہے تھے کہ قرآن میں ایک ورڈ کتنی مرتبہ استعمال ہوا یا کس طرح سے، اس کو لے کر کے یاد رکھنا مشکل ہے. تو آپ اس کے لیے پریشان مت ہوئیے. وہ ایک ہم لوگوں کے نالج کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنا ہے کیا ہے، اس لیے تھا. وہ الحمدللہ اس سے ریلیٹڈ یا ایگزام سے یا ٹیسٹ سے یا اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اتنا اہم نہیں ہے. ہمارا مین جو مقصد ہے اس سے ریلیٹڈ وہ نہیں ہے. تو الحمدللہ وہ صرف ایک نالج کے لیے، سائڈ نالج کے لیے کر تھا. تو اور اس کے علاوہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو اگر آپ مائک کھول کر پوچھنا چاہ رہی ہیں اس طرح سے پوچھے، یا نہیں تو چیٹ کے ذریعے پوچھنا چاہ رہی تو پوچھیے. کوئی بھی کل کے اس میں یا دہرانا ہے دوبارہ سے ایک بار پھر کچھ بھی اس طرح سے ہے تو آپ لوگ بتائیے. کسی کو کسی بھی طرح کا کچھ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے الحمدللہ سے؟ جی تو آپ میسج باکس میں ٹائپ کر دیجئے یس، اگر سب کو کل کا کلاس کلیئر ہے تو ٹیچر آگے بڑھیں گے. اب انشاءاللہ میسج باکس میں لکھ دیجئے یس کلیئر ہے کر کے. جی جزاک اللہ خیر رحم سمرین. جی جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. جی آپ لوگ جواب دے رہی ہیں الحمدللہ جزاک اللہ خیر. چلیے ابھی آپ نے دیکھا کہ بہن رمیسہ نے سورہ نبا کی تلاوت کی تھی آیات 15 تک. تو سب سے پہلا ہمارا پیٹرن یہی ہوگا کہ ہر سورہ کو ہم شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کے پس منظر پر ہم نظر ڈالیں گے، مختصر سی تعارف کریں گے سورہ کا. کیونکہ جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ ہم پوری تشریح نہیں لے رہے ہیں، پوری تفسیر نہیں لے رہے ہیں. تو اتنا تو ہم انشاءاللہ کریں گے کہ جانے کہ اس صورت میں کیا بات ہو رہی ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کس چیز کا تذکرہ ہونے والا ہے. تو یہ سورہ نبا جو ہے مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوئی تھی. 4 تا 5 نبوت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر اعلان کر دیا تھا دعوت اسلام کا. دوسرا دور چل رہا تھا مکہ کا اس وقت. تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ کفار مشرکین قریش سب کا ڈاؤٹ ایک ہی ہوتا تھا. وہ کعبہ کی اس وقت بھی پوجا کرتے تھے، مطلب مانتے تھے، اللہ مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان کا یقین تھا رب پر، لیکن اس کے ساتھ وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے. لیکن جیسے پھر دعوت یہ آئی کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھاؤ جاؤ قیامت برپا ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. تو اس وقت وہ ہڑبڑا گئے کہ وہ ماننے ہی تیار نہیں تھے کہ قیامت کس طرح سے آ سکتی ہے، قیامت کس طرح سے برپا ہو سکتی ہے. تو ہم اس صورت کو ٹوٹل 40 آیتیں ہیں، تو ہم نے اس کو 6 پیارا میں جو ہے پیراگراف میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سے 5 آیتیں جو ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اس میں جو ہے مشرکین کا اختلاف، کس بات پر اختلاف کر رہے ہیں مشرکین کہ کس طرح سے قیامت برپا ہو سکتی ہے یا قیامت کس طرح سے آ سکتی ہے. ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں، وہ ماننے ہی تیار نہیں ہے. وہ اگر ایک بڑی خبر کے بارے میں جب ان سے بولا جا رہا ہے، یہاں پر بڑی خبر سے مراد قیامت کا ذکر ہے، تو آپس میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے قائم ہو سکتی ہے، کس طرح سے برپا ہو سکتی ہے. جب 5 آیتوں میں یہ ہے کہ امکان قیامت پر مشرکین کا اختلاف، یہاں پر یہ اختلاف کر رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں. فرسٹ پارٹ.
پھر آیت نمبر 6 سے 16 تک یہ لوگ کریں، جبکہ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 6 سے 16 تک اللہ رب العالمین ان کو ہر چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں. کیا تم نہیں دیکھ رہے زمین کو میں نے کس طرح سے بچھونا بنایا ہے؟ کیا یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح سے میں نے میخوں کی طرح زمین پر گاڑا ہے؟ پھر میں نے تمہیں جوڑے کی شکل میں بنایا ہے. رات کو اللہ تعالیٰ نے نیند کا باعث بنایا، دن کو یہ بنایا کہ معاش کا ذریعہ کہ تم کام کر سکو. اگر آپ ہی تصور کیجئے کہ صرف دن ہی دن رہتا یا صرف رات ہی رات رہتا تو یہ زندگی جو چل رہی ہے انسان کی اتنی اسموتھلی آسانی سے کہ دن میں کماتا ہے پھر رات میں آ کر آرام کرتا ہے، یہ سب چل سکتا؟ ایک ہی اللہ کی قدرت کے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں اپنی ربوبیت کا کہ میں پروردگار، اپنی حکمت کا، کہ اتنی چیزیں اس 6 سے 16 تک اللہ تعالیٰ انہی آیات کا ذکر کر رہی ہیں. انہی آیات میں یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے اوپر میں نے 7 آسمانوں کو کھڑا کیا، میں نے سورج کو بنایا. اگر خدا نہ خاصہ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ سورج ہمارے سے اتنے فاصلے پر ہے کہ جتنی ہمیں گرمی ملنا ہے اتنی ہی گرمی مل رہی ہے، اجالا ہمیں جتنا ملنا ہے اتنا ہی مل رہا ہے. بس ہلکا سے تصور کیجئے کہ آج کل گرمی کا موسم چل رہا ہے، ٹیمپریچر آپ کے وہاں انڈیا میں بھی 40 کے اوپر جا رہا ہے ٹیمپریچر، یہاں کا تو ہم بتا ہی نہیں سکتے ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ ہوتا ہے. اس میں ہم لوگوں کی پریشانی کا حال یہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سک رہے. اے سی بھی چل رہے ہیں، ہمارے فین بھی چل رہے ہیں، ٹھنڈے پانی بھی ہیں، ہر چیز کا ہم کر رہے ہیں. تصور کیجئے اگر اللہ تعالیٰ اگر اللہ کا اعتدال نہ ہوتا، اللہ کی حکمت اس میں بیلنس نہ ہوتا، ہمارے سے بہت قریب ہوتا تو انسان جل بن کر راکھ ہو جاتا، یا بہت ہی زیادہ دور ہوتا یا تو اندھیرا ہو جاتا، پھر روشنی نہ ملتی. چاند کا اس کے وقت پر آنا، سورج کا اس کے وقت پر آنا، ان ستاروں کا وقت پر آنا، ان کے وقت پر جانا، یہ ساری چیزیں کیا انسان غور نہیں کرتا؟ اللہ کی قدرت پر، اس کی ربوبیت پر غور نہیں کرتا؟ اس کی عقل اس بات کی داد نہیں دے رہی کہ چلانے والا کوئی مالک ہے؟ یہ کیا خود سے آ جا رہی؟ اتنی ترقی کر لینے کے باوجود بھی انسان کچھ نہیں کر پاتا. حال ہی میں آپ نے واقعہ دیکھا کہ پاکستان کے 2 لوگ جو شب میں گئے تھے ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے، کیا ہوا؟ کتنے دعوے کرنے والے انسان، کیا نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ اللہ سے بڑھ کر سکتا ہے؟ اس چیز میں جہاں پر اللہ نے منع کیا ہے اتنے تہ سمندر میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اس کے بعد وہ بھی ایسی عبرتناک جگہ کو دیکھنے کے لیے، لیکن موت کو بول سکتے ہیں ہم؟ کہاں آنا ہے کہاں لانا ہے ہر چیز اللہ لا دیتے ہیں، وہ وقت مقرر ہے. اور اللہ کی قدرت دیکھیے، اتنا اندھیرا، اتنا یہ ڈیپ میں انسان خود کو بہت یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم بنائے، ہم سکسیسفل ہیں، ہم کامیاب ہو چکے ہیں، ترقی کے نام پر ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے آگے بے بس ہے انسان، کچھ نہیں کر سکا. کیوں؟ اتنی ترقی کر اتنا پیسہ دے کر، پیسوں کی تو حد نہیں، کروڑوں میں ٹکٹ خرید کر گئے، لیکن اپنی جان بچا سکے؟ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم قیامت کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو. پہلی 5 آیتوں میں، 6 سے 16 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، اپنی قدرت کا ذکر کر بول رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ چیزیں بنانے والا کون ہے، کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ 17 سے 20 تک کی آیات میں، جب تیسرے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں کہ قیامت کے سارے منظر بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگی قیامت، کیا برپا ہوگی، اس دن کیسے آئیں گے، جہنم کو کیسے بھڑکایا جائیں گا، اس دن پہاڑ کس طرح سے چلائے جائیں گے، اس دن آسمان کے دروازے کس طرح سے کھولے جائیں گے، اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا. یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ انسان جانتا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جانتا ہے یہ چیز ہونے والی ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ کیوں اتنا سب بیان کرنے کے باوجود بھی آپ 4تھے پیراگراف میں دیکھیے، پھر انسان کی ہر دھرمی کی انتہا دیکھیے کہ تعظیم کا انجام، کہ پھر بھی سرکشی پر اٹکا ہوا ہے، پھر بھی سرکشی پر اٹکا ہوا ہے. 21 تا 30 تک کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ پھر بھی وہ سرکشی پر اٹکا ہوا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اتنا کہنے کے باوجود بھی تم اپنی سرکشی پر اٹکے ہوئے ہو تو پھر دیکھو تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا انجام کو بیان کریں گے، ان کا انجام بتائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے، کس طرح سے انہیں جہنم رسید کیا جائے گا، کس طرح سے ان کا وہاں پر حساب کتاب ہوگا، کس طرح سے وہاں انہیں پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا سوائے گرم پانی اور پیپ کے، کس طرح سے وہاں پر انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا سوائے کانٹوں کے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں جہنم کا ذکر کرتے ہیں ہمارے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے، ہمیں ترغیب دلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ فوراً متقیوں کا انجام بھی بیان کرتی ہے، کیوں جنت کا ذکر کر دیتی ہیں. جہاں جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے اس کے بعد فوراً اللہ رب العزت جنت کا بھی ذکر کر ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ جنت کتنی خوبصورت ہے. متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس وہاں پر کیسی کیسی جزا ہے.
ایسی ایسی نعمتیں ہیں وہاں پر کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ وہاں پر باغات ہیں، انگور کے باغات ہیں اور شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، اور وہاں پر انسان کا اس ساری اور بھی بے شمار. جیسا جیسا ہم اماں پارا پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ اگر ہم جنتوں کے نعمتوں کو دیکھیں گے تو ہم تصور کریں گے کہ یہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، اللہ ہمیں بس جنت دے دے، ہمیں بس جنت دے دے. ہماری دعائیں تو بس یہی ہوں گی کہ ہم دنیا کو تو درکنار جنتیں ہی مانگتے رہیں گے، کیونکہ اتنی ایسی ایسی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایسی ایسی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. بظاہر آپ کو لگے گا کہ وہ نعمتیں دنیا میں ہیں، لیکن انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا وہ نعمتیں اس کے برعکس یعنی اتنی زیادہ بہترین اور اتنی عمدہ ہوں گی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. تو ساتھیوں بہنوں، ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جب آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا انجام بتا دیا، آیت نمبر 37 تک، پھر آیت نمبر 38 اور 40 میں اللہ تعالیٰ نے آخری بات جو بتائی، یہ بتائی کہ سارا اختیار، کل اختیار، ہر شفاعت سب اللہ کے ذمہ ہوگا. کوئی کسی کی وہاں پر مجال نہیں ہوگی کہ جا کر اللہ کے حضور ٹھہر کر کوئی چیز کو بیان کرے یا کوئی چیز کو بولے یا کوئی شفاعت کرے. آج ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس کی شفاعت یا اس کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی یا اس طرح سے ہو جائے گا اس طرح سے. وہاں کس کی کوئی چیز نہیں ہونے والی ہے جب تک اللہ خود نہیں چاہتے، کسی کو بولنے کا اختیار نہیں دیں گے یا کوئی خود شفاعت نہیں کریں گے، تب تک کسی کی شفاعت وہاں پر کوئی قبول نہیں ہوگی. یہ آخری آیت، 2 آیتوں میں 38 تا 40 آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہی بول رہے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ برحق اسی کو اختیار دیں گے، اللہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ بولنے کا اختیار دیں گے، جو بول سکے گا. یعنی آخر میں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت قیامت کا وہ آخر بعد کے مرحلوں میں اس طرح سے ہوگا. تو یہ بات بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی کہ ہم جتنے بھی مطلب یہاں پر چیزیں لے آئے کہ نہیں ہم اس کی شفاعت سے چلے جائیں گے یا اس کی شفاعت سے ہمیں کچھ ہو جائے گا یا اس کی شفاعت سے ہمیں مل جائیں گے، ہم آخر میں تو چھوٹ ہی جائیں گے، کتنا بھی عذاب لے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. بس اللہ تعالیٰ جسے بولنے کی اجازت دیں گے، اس وقت جسے شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے، وہی انسان قیامت کے دن، یعنی صرف ہم انسانوں میں سے کسی کو نہیں ہوگا اختیار، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، وہ بھی جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. تو یہ مختصر سا ہم نے سورہ نبا کا مختصر سا ہم نے تعارف پیش کیا، یا تشریح کر لیجیے مختصر سی بالکل. اس کا مین مضمون جو ہوگا، مین ٹاپک جو ہوگا سورہ نبا کا، یہ مین ٹاپک یہی ہے کہ قیامت کے بارے میں وہ لوگ اختلافات کر رہے تھے جبکہ یہ دن برحق ہے، لیکن کفار مشرکین کا اختلاف اس پر چل رہا تھا. کلیئر ہے ساتھیوں؟ کچھ آپ کو کوئی پیرا اس میں سمجھ میں نہیں آیا؟ ہم نے اس کو 6 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلا پارٹ ہمارا ہوگا کفار 1 to 5 آیا تک کہ مشرکین کا جو اختلاف کرنا کہ قیامت برپا نہیں ہوگی، یہ پہلا 1 سے 5 تک. دوسرا پیراگراف ہمارا دوسرا پارٹ ہے 6 سے 16 تک کہ اس میں جو ہے اللہ کی ساری، آپ جب پڑھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ 6 سے 16 تک آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان سمجھ نہیں رہا ہے، کام نہیں لے رہا ہے عقل سے. پھر 17 سے 20 تک ہم نے دیکھا کہ ذکر ہے کہ جو برحق ہے، برپا ہونے والی ہے قیامت کا ذکر ہے کہ جو کہ برحق ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 21 سے 30 تک بتا رہے ہیں. اتنا سب کچھ بتانے کے باوجود بھی طاغین یعنی سرکشی کرنے والے، یعنی گناہوں میں ہی ڈوبے رہنے والے، حد سے زیادہ. طاغین کا مطلب ہوتا ہے ماننا نہیں، ہر دھرمی پر اپنے اڑے رہنا، جبکہ ان کے سامنے حق آ چکا ہے، سچائی ان کے سامنے آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ہی سرکشی یعنی اپنی ہی ہر دھرمی، اپنی ہی بات پر اڑے رہنا. طاغوت سے بنا، جیسے شیطان کو کہتے ہیں کہ شیطان اکڑ دکھائی کہ میں تکبر کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں تو میں کس طرح سے یہ کروں. تو پھر اسی لیے ہمیں چاہیے کہ طاغوت کو اسی طرح، طاغوت کے جو کہتے ہیں شیطان کو کہتے ہیں، تو اسی طرح سرکش بھی اس انسان کو کہتے ہیں، طاغین کو کہتے ہیں جو اپنی چیز پر اڑے رہے. آج بھی ہم بہت سارے دیکھتے ہیں ایسے کہ آپ جتنی ان کے سامنے دلیلیں پیش کرو، جتنی ان کے سامنے حق کی باتیں پیش کرو، ان کا دماغ اور دل کہتے رہتا ہے، لیکن بس ان کے اندر اتنی ہٹ درمی ہوتی ہے، اتنا یہ ہوتا ہے کہ وہ طاغوت یعنی سرکشی پر اٹکے ہوتے تھے، ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ نے 21 سے 20 کے آیتوں میں بتا دیا کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا. پھر اللہ تعالیٰ نے 5th پارٹ میں 31 سے 37 آیات میں بتایا کہ اسی کے برعکس متقین یعنی طاغین کے برعکس متقین جو حق کو ماننے والے ہیں، جو سچائی کے راستے پر چلنے والے ہیں، جو اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچا کر رکھنے والے، ان کا انجام آخرت کیا ہوگا؟ ان کو نعمتوں بھری جنتیں ملیں گی جہاں باغات ہوں گے،
جہاں نہریں ہوں گی دودھوں کی شہدوں کی، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. یہاں پر جیسے تاقین بنایا، تاقین کا اپوزٹ متقین، ان کا ذکر بتا کر ان کا انجام بتا دیا. پھر آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، کیونکہ کیٹیگری دیکھیں آپ بولنے چاہیے ہو جائے گا شفا سے، کتنے سال عذاب ہے یہ کرنا ہے، مرنے کے بعد چند سال عذاب رہے گا دوزخ کا، پھر شفاعت قبول ہو جائے گی، شفاعت آ جائے گی تو ہم جنت میں ہی چلے جائیں گے نا، اس طرح سے ہو جائے گا. ایسے بھی چند لوگ رہتے ہیں بحث کرنے والے، ایسے بھی چند لوگ رہتے ہیں ہر دھرمی پر. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف کلیئر کر دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ یہ اختیار اللہ کا ہے اور کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی. جس وقت اللہ جسے وہاں بولنے کا موقع دے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، اختیار صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بس اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں کی نعمتیں نصیب فرمائے، دوزخ کی ہر انجام، ہر دوزخ کی، ہمیں اللہ تعالیٰ دوزخ کی قریب بھی نہ لے جائے، بس جہنم کی ہر آگ سے ہمیں اللہ دور رکھ کر ہم سے ایسے کام کرائے، ایسے متقیوں والے کام کرائے کہ جنت کی ہر نعمتیں ہمیں میسر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بس دنیا کے اس فتنے سے، دنیا کے شیطان کے اس فتنے سے اور طاغوت جیسی سرکشی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آمین یا رب العالمین. تو بتائیے ساتھیوں بہنوں، کچھ یہ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا؟ آگے ہم ترجمے کی طرف بڑھیں. چیٹ میں بتا دیجیے آپ لوگ اگر مائک کھول کر نہیں بتانا چاہ رہے ہیں تو. جی الحمدللہ، جی الحمدللہ. چلیے جزاک اللہ خیر. اب ہم آپ لوگوں کو جو پی ڈی ایف دی ہے، میں اسی پی ڈی ایف کو کھول کر شروع کرتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ مطلب یہ نہ ہو، کنفیوز نہ ہو کہ میں ایک جگہ سے پڑھا رہی ہوں تو پھر آپ لوگوں کو یہ نہ. تو جو میں نے آپ لوگوں کو بھیجا ہے اسی سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ایک مرتبہ بسم اللہ کا نام، یہ ترجمہ بسم اللہ نام کے ساتھ اللہ کے جو رحمان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. پورا باماہواری ترجمہ ہم جو کریں گے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحم فرمانے والا ہے. اعوذ کا بھی ہم نے کیا تھا، اعوذ کا بھی ایک بار آپ کو ریویژن کرا دوں. اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، جو دھتکارا ہوا ہے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں. الرحمن جو بے انتہا مہربان، الرحیم جو بار بار رحم فرمانے والا ہے. اما پہلا ورڈ ہے اما، کس چیز کے بارے میں؟ اما کس چیز کے بارے میں؟ اما کا معنی ہے کس چیز کے بارے میں. یہ جو سوال کر رہے ہیں آگے ہم دیکھیں گے کس چیز کے بارے میں. اما یہ 2 ورڈ سے بنا، کس چیز کے بارے میں. یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. یتساءلون کا معنی سوال کرنا. جیسا میں نے کل آپ کو روٹ ورڈز کے بارے میں بتایا تھا، آپ کو مشکل لگ رہا ہے اس کی بھی ٹینشن نہیں لینا، یہ دھیرے 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 آئے گا. یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ہم ڈکشنری میں دیکھنا چاہیں تو دیکھیے اب یتساءلون کتنا بڑا ہے، اس میں کتنے الفاظ حرف موجود ہیں، یا، تا، سین، الف مدہ، حمزہ فتح کے ساتھ، لام، واو، نون. لیکن اس کا روٹ ورڈ صرف ہے. اگر اتنا سارا ہم ڈھونڈنے جائیں گے عربک نکال کر، لغت عربک ڈکشنری کو لغت بولتے ہیں عربک میں، اردو ڈکشنری کو، تو ہم جو گے تو ہمیں نہیں ملے گا. تو ہم کس طرح سے اس کو تلاش کریں گے؟ سین حمزہ لام میں. تو یہ آپ بالکل پریشان نہیں ہونا کہ ہم کس طرح سے یاد رکھیں گے، پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد ہو جائے گا. بالکل شروع کے 1 یا 2 مہینے میں آپ کو اس کے متعلق پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ روٹ ورڈز کیا ہیں، لیکن ہم پڑھیں گے کیونکہ آ رہے ہیں، ایک اندازہ ہو، ہمیں پتہ بھی چلے کہ اگر ہم ڈکشنری قرآن کی بھی ڈکشنری نکال رہے ہیں تو ہم کس طرح سے لفظ کو ڈھونڈیں گے. جو بھی آ رہے ہیں تھوڑے بہت ہم وہ پڑھیں گے، لیکن اس کے لیے ہم پریشان نہیں ہونا ہے کہ ہم نہیں ہو رہا ہے، نہیں سمجھ، نہیں یاد ہو رہا ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. بس پڑھتے جائیں گے کہ یہاں پر یتساءلون کا روٹ ورڈ ہے سین حمزہ لام. ٹھیک ہے، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. آپ پڑھیے میرے پیچھے، ریپیٹ کیجئے پہلی آیت. اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. یہاں پر کیا معنی ہے؟ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. جی کلیئر ہے پہلی آیت؟
میں آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ اگر ہماری کلاس میں 10 آیتیں ہو رہی ہیں 15 آیتیں، بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں آپ لوگوں کو موقع مل رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس کو حفظ بھی کر لیجئے. انشاءاللہ نماز میں پڑھتے ہوئے بھی بہت مزہ آئے گا. اور پھر اور موقع الگ سے نہیں ملتا کہ نکال کر ہم کریں. ہو سکے تو یہ میں کمپلسری نہیں کہہ رہی کہ پھر آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے تو یہ اور اس کے ساتھ، لیکن ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ چھوٹے جیسا ہم ترجمہ کرنے کے لیے 3 بار بھی ریپیٹ کرتے ہیں، چوتھی بار بھی تو الحمدللہ بھی دیکھیے اما یتساءلون یاد ہو گئی آیت. تو اس طرح سے ہو جاتے. اب میں یہاں پر 3-4 مرتبہ جب آپ پریکٹس کریں گے تو ترجمے کے ساتھ یاد کرنے میں بھی مزہ آتا ہے اور بہت جلدی یاد ہو جاتے ہیں. اگر ہو سکا اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ ہمارے لیے بہت ساری، ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائے، تو آپ لوگ ضرور یاد کیجیے گا، اس موقع کو مت چھوڑیے گا. تو پہلی آیت سمجھ میں آ گئی. اما یتساءلون، اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم. ہم نے کل حرف جر پڑھا تھا، آپ تمام لوگوں نے. ہم نے کل کتنے حرف جر کے بارے میں ذکر کیا تھا؟ تقریباً ہمیں کل سورہ فاتحہ کے اندر پہلا ہمیں بسمین ملا تھا تعوذ میں، پھر تسمیہ میں ہمیں با ملا تھا، پھر الحمدللہ میں ہمیں لام ملا تھا. یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہم نے اسے پڑھا تھا من سے کے معنی میں، با کے لیے، للہ واسطے یا کے لیے، الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا اللہ کے واسطے ہیں. یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی. ہاں، اور اسی طرح میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ یہ 17 ہے، یہ 17 ہے. میں آپ کو انشاءاللہ یہ ویک کی کل لاسٹ کلاس کے بعد اس کا میں پی ڈی ایف حرف جر کا بھیجوں گی، آپ کو بھیجوں گی. اس میں تقریباً جو آئے ہیں آپ ان کو ذہن میں رکھ لیجئے گا. تو آج ہمارا ہے یہ آیا ہوا ہے، میرے خیال سے 5th یا 4th ہے، اور ایک کوئی ورڈ ہمارے پاس گزرا ہوا تھا. تو یہ ہے بارے میں، یا سے کے معنی میں آتا ہے یہ بھی، یا بارے میں. یہ جملے کے حساب سے ہم اس کا ترجمے کو سیٹ کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیے ان آیا ہے بارے میں کے معنی میں، یعنی اس کے متعلق کیا چیز. نبا، سورہ نبا کا آپ نے نام دیکھا، نبا سے مرادی ہے خبر. سورہ نبا ہم نے دیکھا کہ اس کا معنی ہے خبر. یہاں پر بھی نبا آ گیا، خبر اس کا معنی ہے خبر، کسی چیز کے بارے میں بتلا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں کیا ہے. یہ ہو گیا نبا. النبا جیسا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ الف لام آنے سے یہ خاص ہوتی ہے، یعنی خاص خبر. العظیم جو بڑی ہے، یہ بھی الف لام ہے، یعنی کیسی خبر جو بڑی ہے. کیوں ہم نے جو کا ترجمہ کیا الف لام کیسے؟ بڑی ہے نہیں کیا، بڑی کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں، الف لام لگا کر خاص بنا رہے ہیں اسے کہ جو بڑی ہے. ان النبا اس خبر کے بارے میں، ان النبا اس خبر کے بارے میں، العظیم جو بڑی ہے. کس بارے میں سوال کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے؟ ان النبا اس خبر کے بارے میں، العظیم جو بڑی ہے. اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. ان النبا اس خبر کے بارے میں، نبا خبر، اس خبر کے بارے میں، العظیم جو بڑی ہے. دیکھیے نبا کا روٹ ورڈ بھی آ گیا، نون با حمزہ. بظاہر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم اگر ایسا نکالنے بیٹھیں گے تو نہیں آئے گا. جب آپ زیادہ آگے جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا. نون با حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. 2 آیتیں کلیئر ہیں سب کو؟ ان النبا اس خبر کے بارے میں، ہم نے اس کا ترجمہ یہاں پر آپ یاد رکھنا ہے کیوں کر رہے ہیں الف لام، یعنی یہاں پر ایک خاص خبر کی بات ہو رہی ہے. اس خبر کے بارے میں، العظیم جو بڑی ہے. اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. ان النبا اس خبر کے بارے میں، العظیم جو بڑی ہے. ٹھیک ہے. الذی وہ جو، الذی کل ہم نے الذین پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، آپ لوگوں کو یاد ہے اس وقت میں نے کہا تھا کہ اس کے ترجمے بہت سارے آئیں گے، وہ جو، جنہوں نے، وہ لوگ. تو یہاں پر وہ جو، ہم یعنی وہ سب، ہم یہ ضمیر ہے، یہ ہے مطلب وہ سب. فی ہی دیکھیے اور ایک روٹ ورڈ یہاں اور ایک حرف جر آ گیا، فی. یہ ہے فی، اصل میں اسے ہم نے یہ ضمیر اٹیچ کی ہے، یہ ضمیر، یہ فی کے معنی ہے میں، جیسے ہم کہتے ہیں انا فی البیت میں گھر میں ہوں، اس طرح کا معنی. فی کے معنی ہے میں. وہ سب، وہ اس میں، وہ الذی وہ جو، ہم فیہ وہ اس میں، مختلفون اختلاف کر رہے ہیں، مختلفون اختلاف کر رہے ہیں. ان النبا اس خبر کے بارے میں،
العظیم جو بڑی ہے، الذی وہ جو ہم فیہ اس میں اختلاف کر رہے ہیں، وہ سب کس میں اختلاف کر رہے ہیں؟ اس میں اختلاف کر رہے ہیں، اس میں یعنی یہ ہو کی ضمیر، یہ ہو کس طرف لوٹ رہا ہے؟ اس خبر کی طرف، یعنی قیامت کی طرف۔ اس میں کون؟ ہم سے مراد کون؟ وہ پورے کفار مشرکین جو ہیں۔ ہم سے مراد کون ہے؟ کفار مشرکین۔ یہ سارے کس میں اختلاف کر رہے ہیں؟ فی ہی اس میں یعنی قیامت، وہ جو خبر ہے قیامت، اس میں وہ جو اس میں مختلفون اختلاف کر رہے ہیں، وہ جو اس میں مختلفون اختلاف کر رہے ہیں، الذی وہ جو ہم اس میں ہم فیہ وہ اس میں مختلفون اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، کلا کو یاد رکھ لیجئے، کہیں بھی قرآن پر بہت دفعہ استعمال ہوا ہے۔ کلا کا معنی تاکید کے ساتھ، مطلب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ہرگز نہیں، صرف ایک ہوتا ہے نہیں، لا معلوم، مجھے نہیں معلوم، سمپل سا لا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لا سمپل سا، نہیں مجھے نہیں معلوم سمپل۔ یہاں پر کلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں، تاکید، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے۔ اب یہاں پر یعلمون یعنی علم سے بنا ہے، عین لام میم سے۔ اب یہاں پر روٹ ورڈ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دے رہی ہوں کہ آسانی کے لیے علم سے بنا ہے، عین لام میم، اس سے یہ بنا ہوا ہے سینٹینس کے ان قریب وہ جان لیں گے، یعلمون، اس کا روٹ ورڈ عین لام، علم سے یعنی جان لینا، معلوم کر لینا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر اللہ تعالیٰ تاکید دے رہے ہیں، ثم لا کر پھر سے اللہ تعالیٰ تاکید دے رہے ہیں، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اللہ اکبر، ڈبل تاکید، اس کے بعد پھر تاکید، مزید تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفار قریش اتنا اختلاف کر رہے ہیں، آپس میں پوچھ رہے ہیں، کر رہے ہیں سب، ہرگز نہیں، ان قریب پھر تم جان لو، یعنی سیم اس کا ہی ہے، سما لا کر پھر بتا رہے ہیں، سما پھر، یہ بھی بار بار قرآن میں آئے گا، سما آپ یاد رکھیں گے کہ سما کا معنی ہے پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے۔ ابھی ایک 5 منٹ میں میٹنگ یہ ہو جائے گی، دوسری میٹنگ آنے تک آپ لوگ یہ 5 آیتوں کو پھر سے دہرائیے آپس میں، اور پھر 5 منٹ کے بعد دوبارہ ہم جب جوائن ہوتے ہیں تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم 10 آیتیں تو آج کرنے کی کوشش کریں گے۔ ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، کلا ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، پھر ثم پھر ہرگز پھر کلا ہرگز نہیں، سیعلمون وہ جان لیں گے۔ یہ 5 آیتیں کلیئر ہیں آپ لوگوں کو؟ ابھی جو تھوڑا سا 5 منٹس کا آپ لوگوں کو بریک ملے گا، اس میں آپ لوگ اس کی پریکٹس کر لیجئے اچھے سے، اگر کوئی اس میں ڈاؤٹ ہے تو پوچھے، ایک بار میں بتا دیتی ہوں۔ اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، عن النبأ اس خبر کے بارے میں، العظیم جو بڑی ہے، الذی وہ جو ہم فیہ وہ اس میں مختلفون اختلاف کر رہے ہیں، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون وہ جان لیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے۔ کلیئر ہے سب کو ساتھیوں؟ سب کو کلیئر ہے؟ سمجھ میں آیا ہے کسی چیز کا ورڈ؟ کوئی چیز مشکل لگ رہی ہے؟ الف لام لانے کی وجہ سے ہم اس خبر کے بارے میں اس کا لا رہے ہیں، النبا صرف خبر ہے مطلب، لیکن الف لام اس خبر کے بارے میں، العظیم جو بڑی ہے، جو کا بھی ترجمہ ہم نے کیوں کیا، الف لام یعنی یہاں پر دونوں جگہ الف لام خاص چیز آئی ہے، خاص چیز کے ذکر ہو رہا ہے، خاص بڑی خبر کا۔ ہم وہ سب سے مراد میں نے بتایا کہ کفار، فی ہی کس میں اختلاف کر رہے ہیں، اس میں یعنی قیامت ہی، ضمیر فی بھی حرف جر ہے، یہ بھی اپنے بعد آنے والا اسم کو نون کو جر دیتا ہے، یعنی فی ان کے معنی میں آتا ہے، اس میں، کس میں، قیامت میں، مختلفون اختلاف کر رہے ہیں، کلا تاکید کے لیے، کلا لا ہم صرف عربی میں نہیں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن کلا ہم نے استعمال کیا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے۔ 5 آیتیں الحمدللہ سب کو کلیئر ہیں؟ الحمدللہ جو لوگ جواب دے رہے ہیں جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ باقی سب کو باقی ساتھیاں بھی بتائیے کلیئر ہیں یا دوبارہ کروں؟
جی آپ لوگ میرے ساتھ کرتے جائیے. اگر مائک اوپن کر رہے ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی مائک اوپن نہیں کرنا چاہتے, مناسب نہیں سمجھتے, تو آپ لوگ بھی بعد میں مائک بند رکھ کر ہی میرے بعد ریپیٹ کیجیے, کیونکہ آپ کی زبان پر جب وہ الفاظ چڑھ جائیں گے تو انشاءاللہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, چلیے الحمدللہ. آگے کا ہم کرتے ہیں. جب تک لنک یہ ہوتی ہے, جیسے ہی ہوتی ہے تب تک ہم کرتے رہیں گے. پھر آپ لوگ 5 منٹ کے بریک میں سے دہرائیے, کہیں جائیے مت, پھر دوبارہ سے جوائن کیجیے. الحمدللہ. علم یہاں پر اب آ گیا علم نجعل الارض مہادا. اب دیکھیے, ایک ہم نے یہاں پر کلا پڑھا تھا ہرگز نہیں کے معنی میں, نفی کے معنی دینے کے لیے, یعنی نو کے معنی نہیں کے معنی دینے کے لیے. اب یہاں پر اور ایک ورڈ ہے کہتے ہیں عربک میں حرف استفہام کو. جیسا کوشچنس اردو میں, ہمارے انگلش میں جیسا ہمارے واٹ, واز, ویئر, یہ سارے جو ہم یوز کرتے ہیں, وین, اس طرح سے ایک حرف ہوتا ہے عربک میں جس کا معنی ہوتا ہے کیا. کیا کے معنی میں کیا. لم, یہاں پر ہم نے تاکید کے لیے کلا پڑھا, ہم نے تاکید کی نہیں کے لیے ہم نے کلا یہاں پر کرا. تاکید کے لیے تھا, تاکید کی نہیں, تاکیدی نفی. ہاں, یہاں پر ہے اور ایک لم جو ایک لا ہے, جو سمپل سا ہے. یہ لم جازم کہتے ہیں. ابھی اگر آپ گرامر بہت ڈیپ ہو جائے گا, صرف آپ ایک جان لیجئے کہ ایک لا تھا نہیں کے معنی میں, اور ایک لم ہے جو بھی, وہ بھی جو ہے نہیں کے معنی میں ہے. کیا نہیں, نجل, جیسا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نون شروع میں آتا ہے کسی بھی فعل کے, ورب کے, تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. جیسا ہم نے کل کیا تھا نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں. نستعین, ہاں ہم مدد طلب کرتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر آ گیا نجعل, کیا نہیں, کیا, لم نہیں, کیا نہیں, نجعل, ہم نے بنایا, ہم نے بنایا. نجعل الارض, زمین کو, نجعل الارض, زمین کو, الارض کہتے ہیں زمین کو. کیا ہم نے نہیں, کیا نہیں ہم نے بنایا. کیا, لم نہیں, کیا نہیں, نجعل الارض, کیا نہیں ہم نے بنایا الارض, زمین کو, مہادن, فرش, ایک ہموار زمین, فرش, مہادن, ایک ہموار